نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی بے نصیب کہہ لیں، بد نصیب یا بدبخت۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو رمضان کا پورا ہی مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن یہاں پر جو خصوصاً بات آئی ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں کی بات آئی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، لیلۃ القدر کو پا ہی نہ سکیں۔ اب ہمیں اگر اس سعادت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خاص طور پر ہم آخری عشرے کی بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہمیں اس کو پانا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، اس کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ عبادات پورا ماہ پورے رمضان میں ہی کرنی ہوں گی۔ خاص طور پر آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ طویل قیام کریں۔ یوں بھی ہم تراویح پڑھتے ہیں پورا مہینہ، مگر خاص طور پر لیلۃ القدر کو پانے کے لیے طویل قیام کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور اپنی ان راتوں کو جاگ کر عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے ذکر اور عبادت میں مصروف رہ کر راتیں گزارنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبادت کے لیے جاگنا ہے، پوری رات قیام کرتے رہیں، نوافل کی کثرت اور عبادت کرتے رہیں۔ یعنی اگر آپ جاگ کر راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، لیلۃ القدر کے لیے آتا ہے خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو کتنے سال بنتے ہیں زندگی کے؟ تقریباً 83 ایئرز، 83 سال 4 مہینے اپروکس۔ اور ہماری زندگی بھی شاید اتنی ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ 83 سال عموماً کتنی ہے ایک اوسط عمر ابن آدم کی؟ 60-65 سال، بہت زیادہ تو 70-75 سال، اور اس سے بھی کسی کو بونس لائف مل جائے تو 80 اور 85 سال۔ مگر یہاں ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ ہمارے لیے، اور بہت بڑا احسان ہے کہ اگر صرف اور صرف آخری عشرہ ہم خوب جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور اس رات کی نیکیوں کو یا اس رات کے اجر کو پا لیتے ہیں، تو صرف ایک رات میں 83 سال کا اجر اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہماری زندگی بھی ناکافی ہے۔ تو پھر ہمیں ویسے تو پورے ماہ رمضان کی ہی قدر کرنی چاہیے، لیکن اپنا آخری عشرہ جو ہے اس کو خاص طور پر عبادت کے لیے بہت سارا وقت دیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص یا وہ انسان جو اس رات کی عبادت سے یا اس رات کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ بد نصیب ہے۔ اس طرح سے عبادت کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو۔
ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد جو رمضان آئے گا اس میں ہم ہوں گے یا نہیں، یا جو رمضان ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد اگلا رمضان ہم ہوں گے یا نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا، لیکن رمضان آیا گزر گیا مگر وہ نہیں گزرا، ہم دیکھا جائے تو ہم رمضان کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو مکمل کرتے جا رہے ہیں، اور رمضان تو پھر اگلے سال آئے گا، اس کی تو شیورٹی ہے، گارنٹی ہے کہ وہ اگلے سال پھر آئے گا، لیکن نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو، ہم نہ ہو۔ تو ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزارے، خوب عبادت کرے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے، مہلت دے، اور اس کے لیے بخشش کا سامان بھی فراہم کرے، اور اس کے باوجود وہ ان مواقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو پھر وہ بہت بڑا بد نصیب ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ بہت زیادہ غور طلب یاد رکھنے کے قابل باتیں ہیں اس حدیث میں۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ جس نے ایسا کیا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ خود اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا سامان تیار کر رہا ہے، اسی کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ نے تو موقع فراہم کیے ہیں، مہلت دی ہے ہمیں۔ اور سوچیں کہ جو شخص واقعی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو پالے تو وہ کتنا نصیب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں یا ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کے لیے رمضان، ہر رمضان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو، ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ حاصل کر سکیں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں جو مانگی تھی، یہ کس نے مانگی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور آمین کس نے کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر کیسے نہیں ہوگا کہ یہ دعا قبول کی جائے؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم رمضان میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پورا رمضان گزار دیں۔ روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل بھی کیا جائے اور اس کی مغفرت کو حاصل بھی کیا جائے، کیونکہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے روزے دار سے جو روزہ بھی رکھے اور نافرمانیاں بھی نہ چھوڑے، گناہ کے کام بھی نہ چھوڑے۔ ایسے روزے سے یا ایسے روزے دار سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ دوسری بات اس میں ایک اور آئی ہے جو اہم ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے یا ان کا نام لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ بہت یاد رکھنے والی باتیں ہیں یہ سب۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تفسیر کے دوران یا کہیں پر بھی، لازم ہے ہمارے اوپر کہ درود پاک شعور کے ساتھ یاد رکھنی ہے یہ بات کہ درود پاک پڑھیں یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا ضروری ہے۔
اور پھر تیسری بات جس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت نہیں حاصل کرتا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آج جن کے والدین اس دنیا میں ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، تو خاص طور پر ان باتوں کو توجہ دیں، اہمیت دیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینا اگر اتنا بڑا جرم ہے تو روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ روزہ خور کسے کہتے ہیں؟ روزہ نہ رکھنے والا، ٹھیک ہے، جو روزہ نہیں رکھتے اسے روزہ خور کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس روزہ نہ رکھنے کے لیے بے شمار عذر ہے، عبرت ناک انجام ہے ان لوگوں کے لیے، مگر اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے رمضان میں اور روزوں کے ساتھ، اور بہت ناجائز عذر بھی ہوتے ہیں بسا اوقات۔ کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ کیسے کیا عذر دیتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے؟ جی عموماً لوگ یہ ریزن دیتے ہیں کہ میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، مجھے شوگر ہائی ہو جاتی ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، جو عام نارملی مسائل رہتے ہیں۔ لیکن روزہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہماری اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، وہاں جسمانی اعتبار سے بھی کتنا فائدہ مند ہے اور بہترین ایکسرسائز ہے ہمارے لیے۔ اگر واقعی عذر ہے، یعنی ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے اگر واقعی منع کیا ہے اور جائز عذر ہے، جائز ریزن دیتے ہیں کہ بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے، منع کیا ہے ڈاکٹر نے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں تو اللہ نے بھی رخصت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے کر روزے کو پیچھے رکھتا ہے اور روزے کو، رمضان کو جو پورا سال میں صرف ایک مہینہ ہے فرض روزوں کا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال رہا ہے اور اس کے لیے عبرت ناک انجام بھی ہے۔ جہنمیوں کی چیخ و پکار سنائی دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بسا اوقات تو اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ روزہ نہ رکھ کر بجائے شرمندگی کے، شرمندہ ہونے کے، بڑے فخر سے بھی بتاتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اتنے اتنے گھنٹے صبح سے شام تک ہم سے بھوکا پیاسا نہیں رہا جاتا۔ بسا اوقات کسی کو سگریٹ نوشی کی عادت ہوتی ہے، تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں رہا جاتا اس عادت کے بغیر، ہمیں کچھ ہو جائے گا ہم روزہ نہیں رکھتے، ہو جائے روزے کی حالت میں، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہمارے آس پاس ماحول ہے یا جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تباہیاں ہو رہی ہیں اس وقت، کیا سمجھ میں آتا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا سب؟ بسا اوقات ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ ان تباہیوں کا شکار ہوئے ہیں وہ اپنی عبادات میں کتنے آگے تھے، نماز روزے کی کتنی پابندیاں کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں زلزلہ بھی آیا تھا اور وہاں پتہ یہ چلا تھا کہ یہاں اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، کوئی مسجدیں آباد نہیں تھی۔ تو پھر کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو ہمارے آس پاس حالات ہیں یہ انہی نافرمانیوں کا، جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ انہی گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہو۔ لیکن آج ہم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کس طرح سے لوگ بڑھ بڑھ کر خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ تو دنیا ہے، دنیا میں ہم ان کو بچا سکتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھیج رہے ہیں، خوب خدمت کر رہے ہیں، خوب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس عذاب سے، اس پریشانیوں سے نکالا جائے۔ لیکن یہ دنیا ہے، سوچیں آخرت میں کیا ہوگا۔ جو لوگ اس دنیا سے اس وقت جا چکے، اس تباہی کا شکار ہو گئے اور
موت کا شکار ہو گئے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار تھے تو اچھا گمان ہے اللہ سے کہ اللہ ان کی آخرت اچھی کر دے گا، لیکن اگر جو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جا چکے اس دنیا سے، اب ان کا کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو ہم بڑھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں جو لوگ دنیا میں ہیں، موجود ہیں، مگر آخرت میں ان کو کون بچائے گا اگر یہ اللہ کے نافرمان ہیں؟ سوچنا تو چاہیے نا، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو سب سے زیادہ غور طلب بات یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ غور کریں کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے۔ بارش تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن کیوں اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں ہم پر؟ تو آخرت میں کون بچائے گا؟ کون وہاں کھانا پینا کھلائے گا؟ کون ان کو اس جہنمیوں کی چیخ و پکار سے نجات دلائے گا؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی دنیا میں خدمت نہ کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے جو آج ہو رہا ہے ان کے لیے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، لیکن اصل خدمت کیا ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں۔ یہ تو پریشانی اور آزمائش کے دن ہیں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ پورا سال ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش ڈالیں اور انہیں آخرت کی فکر دلائیں۔ یہ اصل خدمت ہے، یہ تو وقتی خدمت ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ہم آج کسی کی آخرت کی فکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل ہماری آخرت بھی اس سے سنور جائے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس وقت بند ہوتے محسوس ہو رہے ہیں، اور اگر کہیں کھلے بھی ہیں، یعنی آج ہمارے پاس وہ رحمتیں اگر موجود بھی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ہمارے اوپر یہ آزمائش اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں، ہم پر نہیں آئی، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ نعمتیں تو ہیں مگر برکتوں سے خالی ہیں۔ ہر طرف ایک پریشانی والا معاملہ ہے، بہت زیادہ بے برکتی ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال گھوم رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، ہم سب سے درگزر فرمائے، اور ہمیں جو اصل مقصد ہے اپنی زندگی کا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ نماز ہو اور چاہے وہ روزہ ہو یا چاہے جو بھی ارکان اسلام ہے، ان سب پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ رمضان جب آتا ہے تب تو ہم بہت الرٹ بھی ہوتے ہیں اپنی عبادات پر، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو اس وقت پھر ہم دوبارہ سے وہی کے وہی ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات میں نے پڑھی کہ رمضان وداع لے لیکن روزہ باقی رہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ نافرمانیوں سے پورا سال بچنا چاہیے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رک جانا۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان وداع لے لیکن روزہ باقی رہے۔ ہم پورا سال روزے کی اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگار بنائے، ہمارے اندر تقویٰ رہے، یہی روزے کا مقصد ہے، تو روزہ باقی رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ روزے قرآن مجید کی روشنی میں رمضان کے جن احکامات کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ یہاں پر ہمیں بتائے گئے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی روزہ فرض عبادت ہے اور 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یعنی تقویٰ روزے کی روح اور مقصد ہے۔ رمضان اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ کی نشو و نما ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے خود کو روک لینا، یہ تقویٰ ہے۔ جھوٹ، بہتان، غیبت، حرام خوری یا اپنے دل میں برائیاں رکھنا، اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، ان تمام چیزوں سے خود کو صاف رکھے۔ اگر یہ تمام چیزیں بھی ہیں اور ساتھ میں ہم روزے سے بھی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔
رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایک واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے، یعنی جب تک ہم سحری کر کے روزہ بند نہیں کر لیتے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ بصراحت یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بیویوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے، شوہر اور بیوی کے درمیان، روزے کے دوران اور روزے کے بعد کن چیزوں کی اجازت ہے، یہ تمام باتیں ان آیات کے ذریعے قرآن میں واضح کر دی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ ان تمام مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں مسافر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر لازم بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ بعد میں بطور قضا روزہ رکھے۔ اگر کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس رمضان سے اگلی رمضان تک سے پہلے آنے سے پہلے تک کا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی قضا پوری کر لے۔ نصف شعبان تک تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ آخر کے جو شعبان کے 15 دن ہیں اس میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اس وقت ہم روزے نہ رکھیں اور جسمانی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں رمضان کے لیے، تاکہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام عبادات کر سکیں، اپنے آپ کو تھکائیں نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پورا سال ہمارے پاس ہے کہ ہم روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کا کون سا دن آخری دن ہوگا۔ اگر یہ روزے ہم پر قضا باقی رہ گئے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو بھی روزے ہمارے قضا کے تھے وہ ہمارے وارثوں کو بھی رکھنا لازم ہے، وارثوں کو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اب یا تو وہ رکھیں گے اور یا ہو سکتا ہے وہ اہمیت ہی نہ دیں ان کو۔ اگر وہ روزے نہیں رکھنا چاہتے تو اس صورت میں ان کو ہر روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ اب یہ بات تو جب ہو سکتی ہے وارثوں پر بھی کہ ان کو اس کا علم ہو کہ آپ کے کتنے روزے قضا ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ہم نے روزے کی قضا کی ہی نہیں اور اچانک کچھ ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت اچانک آ جاتا ہے، تو گھر میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پر کتنے روزے قضا تھے۔ اب اس کا جواب دہ کون ہوگا پھر، وارث یا ہم خود؟ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی قضا نہ پوری کی، نہ کسی کو اس کا علم دیا۔ تو بہتر کیا ہے اور سیف سائڈ کیا ہے کہ جلد سے جلد اپنے روزوں کی قضا پوری کریں۔ مسافر ہونا ایک ٹیمپرری کنڈیشن ہے، یعنی آپ مسافر ہونے کی صورت میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔
وہ چاہے تو وہ روزہ رکھے، رکھنا بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، تھک جاتا ہے یا لمبا سفر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکوں گا یا اس کے دوران جو تمام عبادات ہے ویسے نہیں کر سکتا، اس صورت میں بہتر ہے کہ پھر اس کو رخصت ہے تو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائے اور نہ رکھے روزہ۔ لیکن جیسے ہی وہ سفر سے آزاد ہوا، اب کیا چاہیے اس کو کہ فوراً اپنی قضا ادا کر لے۔ اگر کوئی مسافر ہے یا کوئی مریض ہے تو اس پر فدیہ بھی نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے، لیکن سیف سائڈ کیا ہے کہ آپ اپنا فدیہ بھی احتیاطاً دے دیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے ایک روزے کا فدیہ؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اگر آپ کا روزہ جس دن چھوٹا ہے اسی دن اگر آپ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دیں تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیف سائڈ ہے، لیکن فدیہ دے دینے سے روزہ آپ کا، یہ فرض جو ہے آپ کا ختم نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے فدیہ دے دیا، کیونکہ آپ پر یہ نہیں ہے حکم۔ آپ کو کیا حکم ہے کہ آپ روزہ ہی قضا کریں گے، قضا تو پھر بھی رکھنی ہی ہے۔ ہمارے دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے روزوں کی قضا پوری کر لیں۔ اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی قضا کے روزے نہیں رکھے تو وہ جو سیف سائڈ اس نے استعمال کیا تھا بطور فدیہ، اس نے جو فدیہ خود سے اپنا دیتا رہا تھا، اب یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، صحیح؟ پھر اس کے بعد فدیہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ویسے فدیہ اس مریض کے لیے ہے کہ جس کو شفا یاب ہونے کی یا صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ فوراً جیسے ہی شفا یاب ہو جاتا ہے، اب اس پر کیا فرض ہے کہ وہ روزے قضا کرے گا۔ لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو دائمی بیماری میں مبتلا ہے، مثلا کینسر وغیرہ، یا کوئی اور اس کے علاوہ ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، اس صورت میں اس کو شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا، اس کے لیے پھر فدیے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ قضا نہیں رکھ سکتا لیکن وہ فدیہ دے گا۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، یعنی مریض ہے اور مسافر ہے، تو یہ آپ کے پاس عذر ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ کفارہ کس صورت میں ہے؟ جب کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا یا روزے میں کوئی ایسا کام کر دیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اور کفارہ کتنا ہے ایک روزے کا؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک غلام آزاد کرنا، اگر آج کے دور میں تو یہ ہے ہی نہیں غلاموں کا دور، تو اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ اس میں یا کی بات ہے، تینوں نہیں کرنے، یا وہ یا یہ، ٹھیک؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے تو یہ صورت آج نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور یہ بھی استطاعت نہیں، پھر اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو بلا عذر روزے چھوڑتے ہیں۔ چلیے اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، چاند دیکھنے کے مسائل۔ رؤیت الہلال، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، چاند نظر نہ آئے تو روزے نہیں رکھ سکتے۔ 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ اسلامی کیلنڈر عموماً یا اسلامی منتھ عموماً 29 دنوں کے ہوتے ہیں، لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو اس صورت میں 30 دن پورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ چاند نظر نہیں آیا، آپ نے خود نے نہیں دیکھا، یعنی آپ سے مراد اب ہماری جو کمیٹی ہے، اگر کسی نے گواہی نہیں دی چاند دیکھنے کی تو اس صورت میں شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جا سکتا یا رمضان شروع نہیں کیا جا سکتا۔
شک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر چاند نکلا بھی ہے اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا، مطلب ابر آلود ہے، یعنی جو چاند نکلنے کی جگہ ہے وہاں بادل آ گئے اور چاند نظر نہیں آیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ 30 پورے کرے گا، کیونکہ اس نے چاند دیکھا نہیں۔ چاند کی شہادت دینا یا چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر بھی روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی کمیٹی ہو اور وہ ہی چاند دیکھیں تو ہی روزہ ہوگا، یا وہ تبھی رمضان شروع ہوگا یا تبھی عید منائی جائے گی۔ کسی ایک شخص کی گواہی جو کہ قابل اعتبار شخص ہو، اگر وہ بھی کہہ دینا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو معاملات اسی اعتبار سے کر لینے چاہیے۔ لیکن یہ بہت پرانی باتیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، کوئی میڈیا نہیں تھا، تو اس وقت لوگوں کی ہی شہادت پر یا گواہی دینے پر مہینہ شروع کیا جاتا تھا یا مہینے کا اختتام کیا جاتا تھا۔ لیکن چاند آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے وہ کتنا تھوڑا ٹائم نظر آتا ہے، اور ہم جو رؤیت ہلال کمیٹی جو ہماری بیٹھتی ہے ہم اسی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ اس پر بھی بڑی بحث کرتے ہیں۔ اگر 29 پر اناؤنس کر دیا جائے کہ کل عید ہے، تو عید والے دن چاند دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج تو چاند پہلی کا لگ رہا ہے، آج جو عید منائی نا آج تو روزہ تھا۔ کبھی دیر سے اناؤنس کر دیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ چاند تو اتنا بڑا لگ رہا ہے اور انہوں نے اتنی لیٹ اناؤنس کیا، یہ تو آج پہلی کا چاند نہیں ہے، یہ تو دوسری کا چاند لگ رہا ہے۔ تو یہ بحث ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا دوسری کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے اور کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر وہ بڑا بھی نظر آ رہا ہے تو بھی وہ تھا پہلی ہی کا چاند۔ ٹھیک ہے، ہم پورا مہینہ گزار رہے ہوتے ہیں، 29 آتی ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، دوسرا مہینہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاند دیکھنے کے بعد یہ دل میں شک گزرتا ہے کہ چاند تو بڑا ہے۔ تو یہی مسئلہ انہوں نے یہاں پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے کہ تم نے جو دیکھا وہ اللہ نے تمہیں بڑا دکھایا، لیکن وہ تھا پہلی ہی کا چاند۔ ٹھیک ہے، کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے یہ باتیں اس طرح کی، چاند بڑا ہے چاند چھوٹا ہے؟ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یہ تمام جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ ٹیلیسکوپ نہیں ہے یا وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم اتنی دور تک دیکھ سکیں یہاں سے۔ وہ باقاعدہ پورا ٹیلیسکوپ کے ذریعے پورا معائنہ کرتے ہیں، تب جا کے فیصلہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے اوپر کیوں گناہ لے گا کہ چاند نہیں ہوا اور کہہ دیا چاند ہو گیا عید کرے، اور پھر عید والے دن ہمارے یہ ڈسکشن کے چاند تو آج ہوا ہے کل عید تھی، آج تو ہمارا روزہ تھا۔ تو اس میں شک میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، رواہ الترمذی۔ اس میں ایک اور بھی روایت ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، تو دونوں روایات صحیح ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا الہی ہم پر یہ چاند امن،
ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی یہ صرف خاص رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دعا ہر منتھ کے اسٹارٹ میں یا ہر ماہ کی ابتدا میں یہ دعا چاند دیکھنے پر پڑھنی چاہیے۔ ان کیس آپ کو چاند نظر نہیں بھی آیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک اور بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آیا لیکن اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند ہو چکا ہے، تو آپ کو یہ دعا خود سے پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس کس کو یہ دعا یاد ہے؟ باقیوں کو یاد نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھ کر پڑھتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، یاد نہیں رہتا؟ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ ہوم ورک لکھ لیں کہ اس دعا کو یاد کر کے نیکسٹ کلاس میں آنا ہے۔ آپ دیکھیں کتاب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کہیں ہیں، راستے میں ہے، سفر میں، ہر وقت تو کتاب یا کوئی کارڈ یا کوئی ایسا چیز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، نیٹ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اس دعا کو سرچ کریں اور پڑھ لیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو یاد کر لینا ہے سب کو۔ ہر چاند دیکھنے پر یہ دعا کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے؟ جس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے تو صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں اپنے آپ کو سلامتی میں، حفاظت میں رکھنے کے لیے، بس یہی بات ہے کہ ہر ماہ کے آغاز پر بھی اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو بہت خوشی کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ہر مہینے کا استقبال کیا کریں، خاص طور پر رمضان کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر ماہ جب بھی نیا مہینہ ہماری زندگیوں پر طلوع ہوتا ہے تو اس دعا کے ساتھ آغاز کیا کریں۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں وہیں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً اگر آپ پاکستان میں آپ نے رمضان کا آغاز کیا، اب آپ رمضان کے آخر میں بالکل سعودی عرب چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے، وہاں کی تاریخ چاند کی اور ہماری تاریخ میں فرق ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، صحیح؟ اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں پاکستان سے آئی ہوں، میرے اتنے روزے ہوئے تو میں اپنے وہاں کے اعتبار سے 30 دن پورے کروں گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سعودی عرب میں جو تاریخ ہو اس کے اعتبار سے رمضان پوری کرنی ہے اور اسی اعتبار سے عید بھی منانی ہے۔ اب آپ کا وہاں پر 29 روزے ہوئے، ان کا تو 30واں ہے، اور پاکستان میں بھی 30 ہی کا اعلان ہوا کہ 30 ہی روزے ہوں گے، وہاں بھی 30 ہوئے، یہاں پر بھی 30۔ آپ کے تو 29 ہوئے کیونکہ آپ نے پاکستان سے شروع کی تھی ایک دن لیٹ، اس دن آپ وہاں کے چاند کے اعتبار سے عید منائیں گے، اور جو ایک روزہ آپ کا چھوٹ گیا اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر عید کے بعد ایک روزہ اپنا رکھنا ہے، صحیح؟ اگر آپ کا ایک روزہ زیادہ ہو جاتا ہے، مثلاً آپ کسی ایسے ملک سے آئے ہیں، پاکستان آئے ہیں، سعودی عرب سے پاکستان بھی عموماً رمضان میں لوگ عید کرنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، اب وہاں ایک روزہ پہلے ہو گیا، جب پاکستان آئے تو یہاں پر ابھی 29 ہے اور وہاں 30 ہو گئے پورے، یعنی آپ اپنا 30 روزے ان کے اعتبار سے پورے کرتے ہیں، لیکن یہاں پاکستانیوں کے 29 روزے پورے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی 30 ہی کا اعلان ہوا کہ 30 ہی روزے ہوں گے، وہاں بھی 30 ہوئے، یہاں پر بھی 30۔ اب آپ کیا کریں گے؟ دوسرے دن عید منائیں گے، کیونکہ آپ کے تو 30 روزے پورے ہو گئے ہیں سعودی اعتبار سے۔ نفلی روزہ رکھنا ہوگا یا نہ رکھیں، چاہے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے پاس ایک دن بچ رہا ہے، کیونکہ آپ کے 30 دن سعودی عرب کے اعتبار سے یا کسی بھی اور ملک سے آئے ہیں اپنے چاند کے حساب سے، وہ بھی آگے ہوتے ہیں ہم سے، امریکہ سے آئے ہیں، آسٹریلیا سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، آپ نے ایک روزہ زیادہ رکھ لیا، اب آپ کے پاس یہاں پر آ کر پاکستان آ کر ایک دن بچ رہا ہے، تو اب آپ کی عید نہیں ہوگی، بلکہ اس دن چاہیں تو روزہ رکھیں، نفلی روزہ ہو جائے گا آپ کا۔ کسی کے قضا چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ قضا کر لے اپنا ایک روزہ، اس کو رمضان میں ہی مل جائے گا، اور ورنہ پھر چھوڑ دیں، جیسے آپ کی مرضی، اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ عید اسی اعتبار سے بنائیں گے جس علاقے میں آپ حاضر ہیں، تو اسی چاند کے اعتبار سے عید
اور رمضان منائی جائے گی. ٹھیک. اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام، حضرت قریب جو تھے وہ حضرت ابن عباس کے غلام تھے. ان سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس کی بیوی ام فضل نے انہیں یعنی قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. قریب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا. مجھ سے یعنی کس سے؟ قریب سے. ٹھیک ہے. قریب سے دریافت کیا تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ یعنی خود تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا. ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رؤیت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ حضرت امیر معاویہ اس وقت امیر المؤمنین تھے اور اسلامی کمیٹی کے سربراہ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ان کی رؤیت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے. اسی طرح یعنی اپنے ملک کے چاند کے اعتبار سے معاملات کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. ہمیں اسلامی کیلنڈر دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے چاند کا حساب لگائے اور اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو مقرر کرے. یا اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے، مثلا سعودی عرب کو ہی فالو کرنا ہے، تو کتنا مسئلہ ہو جاتا. ہمارا تو پھر بھی اتنا نہ ہوتا کہ کچھ گھنٹوں کا ہی فرق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، تو کیسے فالو کر سکتے تھے؟ سعودی عرب کہتا کہ کل روزہ رکھو، اب ان کا تو دن ہی شروع نہیں ہوا، وہ راتوں رات روزہ رکھتے، کیا کرتے وہ؟ تو اس وجہ سے حکمت یہی ہے. اور ہمارے لیے دین میں آسانیاں بہت ساری ہیں، تو یہ بھی ایک آسانی ہے کہ اپنے اپنے حاضر علاقے کے اعتبار سے چاند کو دیکھ کر ہی تمام معاملات مقرر کیے جانے چاہیے، اور یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے. جی، تو یہ ٹاپک، اس میں چاند دیکھنے کے مسائل آپ کو بتائے گئے تھے کہ چاند دیکھ کر رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو اس کا آغاز کرنا چاہیے، اسی کو دیکھ کر اس کا اختتام بھی کرنا چاہیے. نئے چاند دیکھنے کی دعا آپ کو بتائی گئی. پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شک نہیں کرنا، جو بھی حکومت اعلان کرے ہمیں چاہیے کہ ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں. صحیح. ایک ہوم ورک جو میں نے آپ کو دیا وہ یاد ہے سب کو؟ نیا چاند دیکھنے کی دعا سب کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.